إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. شاطبیہ میں اصول کے باب 29 ہیں. ان میں سے پہلا باب ہمارا ہو چکا ہے باب الاستعاذہ کی صورت میں. آج ہم باب البسملہ جو ہے اس کو شروع کریں گے، اور باب البسملہ جو ہے اگر اس کو ہم پڑھ لیں گے تو پھر باقی ہمارے 27 ابواب رہ جائیں گے. اس طرح سے اگر آپ ایک ایک کر کے ایک ایک دن میں ایک ایک باب مکمل کرتے جائیں تو گویا شاطبیہ میں جو اصل چیز ہے اصول القراءات، یہ گویا کہ ایک مہینے کا کام ہے ٹوٹل. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم بار بار چیزیں پڑھاتے رہتے ہیں. آپ طلبہ اگر اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہیں گے تو یہ شاطبیہ ایک دفعہ آپ نکال لیں بیٹا، چونکہ یہ 3 سال آپ کے نصاب میں آتی ہے، تیسری کلاس میں، چوتھی میں، پانچویں میں، 3 سال میں آپ شاطبیہ پڑھتے ہیں. فروش میں تو کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو چل سو چل ہے، ترجمہ کرتے جائیں، اس میں قراءتیں ویسے یاد بھی نہیں کرنی. تو بات یہ ہے کہ آپ کو لازماً جو ہے اس کو ایک دفعہ اس مشکل کو نکال لینا چاہیے. اگر ایک دفعہ نکل گئی تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. تو باب البسملہ جو ہے اس سے پہلے میں آپ کو لکھوا چکا ہوں، اس کا خلاصہ دوبارہ بیان کرتا ہوں. ہر باب میں یاد رکھیے گا کہ کچھ اصول ہوتے ہیں اور ہر اصول سے کچھ مستثنیات ہوتے ہیں. ہر باب میں کچھ اصول ہوتے ہیں اور ہر اصول سے کچھ مستثنیات ہوتے ہیں. باب البسملہ میں 3 بنیادی صورتیں ہیں جن کو ہمیں بطور اصول جان لینا چاہیے. پھر ہر صورت سے کچھ مستثنیات ہوں گی، وہ میں آپ کو بتا دوں گا. اصول یہ ہیں کہ ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت. ایک شکل تو یہ ہے. اس میں اصول کیا ہے؟ ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت. جیسے ہم پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت ہے. دوسری شکل ہے ابتدائے تلاوت، درمیانے صورت. ابتدائے تلاوت، درمیانے صورت. اس کی شکل ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم. آپ یہاں سے تلاوت شروع کر دیں. یا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا کہیں سے بھی شروع کر دیں سورہ بقرہ میں، تو یہ درمیان تلاوت ہی ہوگا. یہ دوسری شکل ہو گئی. تیسری شکل ہے تلاوت چل رہی تھی اور سورت ختم ہو گئی اور اگلی سورت شروع ہو گئی. اس کو کہتے ہیں ابتدائے سورت، درمیانے تلاوت. ابتدائے سورت، درمیانے تلاوت. جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہم پڑھتے آ رہے ہیں، سورت ختم ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. یہ 3 شکلیں بیٹا. اس تیسری صورت کا نام بین الصورتین بھی ہے. اب یہ تینوں صورتوں میں آپ قرآن کے اصول یاد کر لیں. قاعدہ کیا ہے؟ پورے قرآن پاک میں ہی لگے گا. پھر اس سے مستثنیات بیان کریں گے. قاعدہ یہ ہے کہ پہلی شکل جو ہے یعنی ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت، اس میں تمام قاری واجبی طور پہ بسم اللہ پڑھتے ہیں. تمام قاری واجبی طور پر واجب ہے بسم اللہ پڑھنا. نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا. دوسری شکل میں تمام قاریوں کے لیے بسم اللہ پڑھنے میں اختیار ہے. آپ اگر پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تب بھی حرج کوئی نہیں ہے. ویسے بہتر ہے پڑھ ہی دی جائے. بسم اللہ پڑھنے میں ثواب تو ملتا ہے نا، ایک ایک حرف پہ 30 نیکیاں، 10 نیکیاں تو ملیں گے ہی نا، اس لیے پڑھ لینی چاہیے. لیکن نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے. اور تیسری شکل میں قرۂ عشرہ، ہم تو قرۂ سبا پڑھ رہے ہیں فی الحال. قرۂ سبا جو ہیں ان کے 3 گروہ ہیں. ویسے نا میرے خیال ہے اس سال آپ چونکہ اب عشرہ بھی تو شروع کر دی نا آپ نے، ہم اب اس دفعہ اضافہ کر کے قرآن عشرہ والا بھی لکھوا دیا کریں. اس سے آپ کے اصول ہی ہو جائیں گے نا، اصول بھی ایک دفعہ نکل جائیں گے. چونکہ ہم نے آگے چل کے اب درہ پڑھنا ہے تو درہ کے اصول ابھی لکھوا دیں. تو آپ نے پہلے شاطبیہ کے مطابق لکھا ہے، تو جہاں ثلاثہ کے قرآن میں سے کسی کا نام اضافہ آئے گا میں بیان کر دوں گا ساتھ ہی، تاکہ اس کے ساتھ ہی دونوں کام ساتھ چل جائیں. 3 گروہ ہیں بین الصورتین میں قرۂ عشرہ کے. پہلا گروہ قالون، مکی، اور اسی طرح عاصم اور کسائی، 4 قاری سبا میں سے، اور ثلاثہ میں سے امام ابو جعفر. ثلاثہ میں سے امام ابو جعفر. یہ 5 قاری ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت میں، بلکہ ابتدائے صورت، درمیانے تلاوت یعنی بین الصورتین میں بسم اللہ پڑھتے ہیں. بین الصورتین میں کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں. قالون، مکی، عاصم، کسائی اور ابو جعفر. ابو جعفر ثلاثہ میں سے نا، 3 قاریوں میں سے. نام تو یاد کروا دیے ہوں گے قاری صاحب نے آپ کو. یہ 5 قاری بین الصورتین بسم اللہ پڑھتے ہیں. دوسرا گروہ امام حمزہ کا ہے.
آپ نے یہی لکھا تھا، لیکن ثلاثہ میں سے امام خلف العاشر کو ڈال لیں، یہ دونوں بین السورتین وصل بغیر بسم اللہ پڑھتے ہیں، وصل بغیر بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ، اب باقی جو قاری رہ گئے ہیں وہ کون کون ہیں؟ امام ورش ہیں، امام ابو عمر بصری ہیں، امام ابن عامر شامی ہیں، اور ثلاثہ قاریوں میں سے امام یعقوب ہیں۔ یہ 4 قاریوں کے لیے بین السورتین 3 وجہ ہیں۔ آپ چاہے بسم اللہ پڑھ لیں قانون وغیرہ کی طرح، یا آپ جو ہے وصل بغیر بسم اللہ پڑھ لیں امام حمزہ وغیرہ کی طرح، یا آپ جو ہیں سکتہ پڑھ لیں بغیر بسم اللہ کے۔ یہ 3 وجہ ان کے لیے پڑھنا جائز ہے۔ یہ 3 باتیں جو ہیں 3 گروہ ہو گئے بین السورتین میں۔ اب یہ 3 صورتیں جو ہیں ان کو آپ نے پڑھ لیا، ان کے اصول و قواعد بھی آپ نے سمجھ لیے۔ اب جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ہر باب میں اصولوں کے ساتھ کچھ مستثنیات بھی ہوتے ہیں، تو 3 صورتوں میں سے پہلی صورت جو ہے ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت، اس سے بھی کوئی چیز مستثنیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک چیز مستثنیٰ ہے، پہلے قاعدے سے ایک چیز مستثنیٰ ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورۃ البرات۔ ہم نے حکم بیان کیا تھا کہ ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت میں سب قاریوں کے لیے بسم اللہ واجب ہے، سوائے ایک صورت کے، وہ سورۃ برات ہے۔ سورۃ برات میں بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ آپ وہاں یوں پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، وہاں بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں ہے تمام قاریوں کے لیے بشمول حفظ کے، ٹھیک ہے؟ چلیں، دوسری شکل جو ہے وہ کیا ہے؟ ابتدائے تلاوت، درمیانے صورت، اس میں کوئی صورت مستثنیٰ نہیں ہے۔ امام شاطبی کی رائے تو یہی ہے کہ کوئی صورت مستثنیٰ، بعض لوگوں نے سورۃ برات مستثنیٰ کی ہے، انہوں نے کہا اگر ابتدائے برات میں بسم اللہ نہیں پڑھی جا سکتی، ابتدائے تلاوت ابتدائے برات میں، تو ابتدائے تلاوت درمیانے برات میں بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن امام شاطبی کی رائے یہ ہے کہ نہیں، برات ہو یا عام صورتیں ہوں، سب کا حکم یہی ہے کہ آپ کو بسم اللہ پڑھنے میں اختیار ہے۔ امام شاطبی نے جو مسئلہ بیان کیا، رائے بیان کی، ہم تو وہ بات بیان کر رہے ہیں، اگرچہ بعض علماء کی رائے ہے لیکن امام شاطبی کی رائے نہیں ہے۔ تو دوسری صورت میں کوئی صورت مستثنیٰ ہے نہیں، امام شاطبی کے یہاں نہیں ہے، بعض علماء کرتے ہیں سورۃ برات کو۔ تیسری شکل میں کتنی چیزیں مستثنیٰ ہیں جی؟ تیسری صورت میں یعنی بین السورتین سے کتنی چیزیں مستثنیٰ ہیں؟ 2 چیزیں مستثنیٰ ہیں۔ ایک تو سورۃ برات مستثنیٰ ہے، سورۃ برات مستثنیٰ ہے۔ سورۃ برات مستثنیٰ ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ نے سورۃ انفال ختم کی، سورۃ برات شروع ہوئی، تو بین الانفال والبرات جو قاریوں کے 3 گروہ لکھے ہیں نا، یہاں وہ گروہ نہیں ہیں، یہاں بالاتفاق تمام قاری بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، تمام قاری بالاتفاق بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، تو کیا پڑھیں گے؟ فصل کریں گے، وصل بغیر بسم اللہ، فصل بغیر بسم اللہ، اور سکتہ بغیر بسم اللہ، سب قاریوں کے لیے۔ اچھا، بین السورتین سکتہ بغیر بسم اللہ اور وصل بغیر بسم اللہ، یہ ورش بصری شامی وغیرہ کا مذہب تھا، وہ اپنے مذہب پر ہیں، لیکن اس وقت ورش بصری شامی کے علاوہ تمام قاری بھی یہی کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو بین الانفال والبرات پہلی چیز کیا مستثنیٰ ہے؟ سورۃ برات۔ سورۃ برات بین الانفال والبرات میں بسم اللہ نہیں ہے، تو کیا ہے؟ فصل، وصل، سکتہ، 3 وجہ بسم اللہ کے بغیر۔ دوسری چیز جو مستثنیٰ ہے بین السورتین میں وہ ہے اربع الظہر، 4 روشن صورتیں، یعنی ویل، فویل، لا ولا، یہ 4 صورتیں۔ ویل سے مراد کیا ہے؟ ویل للمطففین۔ فویل سے مراد کیا ہے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اور لا سے مراد کیا ہے؟ لا اقسم بیوم القیامہ۔ ولا سے مراد کیا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد۔ ویل، فویل، لا ولا، یہ 4 صورتیں جو ہیں، یہ اگر بین السورتین آ گئی نا، بین السورتین یاد رکھنا ہے، ابتدائے تلاوت ابتدائے صورت کی بات نہیں ہو رہی ان 4 صورتوں میں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بین السورتین یہ 4 صورتیں اگر آ گئیں، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سورت مدثر پڑھ رہے تھے مثلاً، تو پڑھتے پڑھتے سورت مدثر ختم ہوئی اور سورت قیامہ شروع ہوئی، تو اب یہ لا اقسم بیوم القیامہ، بین القیامہ و المدثر، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح وہاں سے بین الانفطار والمطففین کی بات ہو رہی ہے، وہاں سے بین الفجری والبلد کی بات ہو رہی ہے، اور وہاں سے بین العصری والہموزہ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ 4 شکلیں۔ تو اس میں قاعدہ کیا تھا؟ عام قاعدہ کیا تھا؟ 3 گروہ تھے نا قاریوں کے، اور اس میں قانون، مکی
اور عاصم کسائی اور ابو جعفر بسم اللہ پڑھتے تھے، حمزہ وصل وغیرہ بسم اللہ پڑھتے تھے، اور ان کے ساتھ خلف بھی تھے، قالون کے ساتھ ابو جعفر بھی تھے۔ باقی جو 4 قاری تھے نا، ورش، بصری، شامی اور یعقوب، ان کے لیے 3 وجہ تھی نا، ان کے لیے مسئلہ استثناء کا۔ استثناء کیا ہے ان کے لیے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ بین السورتین پڑھتے آ رہے ہیں پیچھے عام صورتوں میں سکتہ، تو ان 4 صورتوں میں آ کے بین السورتین آپ نے سکتہ نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ آپ نے سکتہ نہیں پڑھنا ہے، آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اچھا، یہ جمہور کا مذہب ہے، یعنی جمہور فرق نہیں کرتے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ یہ مستثنیٰ بعض لوگوں نے کی ہے، جمہور کے ہاں یہ 4 صورتیں مستثنیٰ نہیں ہیں۔ ان کے ہاں تو اگر عام صورتوں میں آپ سکتہ پڑھتے آ رہے ہیں تو ان 4 صورتوں میں بھی سکتہ ہی پڑھیں گے۔ عام صورتوں میں اگر آپ وصل پڑھتے آ رہے ہیں تو ان 4 صورتوں میں وصل ہی کریں گے۔ عام صورتوں میں بسم اللہ پڑھتے آ رہے ہیں تو ان 4 صورتوں میں بسم اللہ ہی پڑھیں گے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ عام صورتوں میں سکتہ پڑھتے آ رہے ہیں تو ان 4 صورتوں میں کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ۔ اگر آپ عام صورتوں میں وصل پڑھتے آ رہے ہیں، وصل بغیر بسم اللہ، تو ان 4 صورتوں میں آگے کیا پڑھیں گے؟ سکتہ۔ یہ بتائیں، عام صورتوں میں وصل پڑھتے آ رہے ہیں، عام صورتوں میں وصل کس کا مذہب ہے؟ امام حمزہ کا اور خلف العاشر کا بھی، اور اسی طرح ورش، بصری، شامی اور یعقوب کی ایک وجہ، گویا کہ 6 قاری ہو گئے۔ 6 قاری اگر عام صورتوں میں وصل پڑھتے آ رہے ہیں تو ان 4 صورتوں میں بین صورتین میں آگے کیا کریں گے؟ سکتہ۔ اور اگر عام صورتوں میں سکتہ پڑھتے آ رہے ہیں، یہ کس کا مذہب ہے؟ یہ ورش، بصری، شامی اور یعقوب کا۔ حمزہ اور خلف العاشر اس میں نہیں ہوں گے، تو ان 4 صورتوں میں آ کے سکتہ کی جگہ پہ کیا کریں گے؟ بسم اللہ۔ باقی اگر عام صورتوں میں آپ بسم اللہ پڑھتے آ رہے ہیں، یہ کس کا مذہب ہے؟ یہ قالون، مکی، عاصم، کسائی، ابو جعفر بھی، اور ورش، بصری، شامی اور یعقوب کی ایک وجہ۔ تو بسم اللہ اگر پڑھتے آ رہے ہیں تو پھر کوئی مستثنیٰ نہیں، پھر بسم اللہ ہی پڑھیں گے۔ یہ 2 چیزیں جو ہے مستثنیٰ ہیں، اور یہ بات بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ جمہور کے ہاں یہ مستثنیٰ نہیں ہے ویل فویل لا ولا، یہ بعض علماء کے ہاں مستثنیٰ ہے۔ شاطبی میں بھی اس بات کے متعلق ذکر ہے کہ بعض کا مذہب ہے، یہ سب کا مذہب نہیں ہے۔ باقی جو ہے وہ انشاءاللہ جو بات رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم کتاب سے نکال کے آپ کو دکھائیں گے۔ البتہ فصل وصل کی 4 وجہ کی تفصیل جو ہے ابھی باقی رہتی ہے۔ پہلی صورت جو تھی نا، ابتدائی صورت، اس میں تو فصل وصل کی 4 وجہ جائز تھیں۔ دوسری شکل میں بھی اگر بسم اللہ پڑھیں تو 4 شکلیں جائز ہیں، امام شاطبی کی رائے یہی ہے۔ اور تیسری شکل میں ایک وجہ ناجائز ہوتی ہے، وصل اول فصل ثانی، بس اس کی تفصیل جو ہے وہ رہتی ہے۔ اور پھر یہ تمام باتیں جو آج بیان کی ہیں یہ کتاب سے کیسے نکلیں گی، یہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔